مراد یہ کہ مجھ تک پیغام پہنچانا تھا تو ظاہر تاخیر کا سبب ظاہر ہے. جی آپ کی بارگاہ میں ہی پیغام آیا. رات سو رہا تھا کہ آپ علیہ السلام کی زیارت ہوئی تھی اور آپ علیہ السلام کا پیغام آپ تک پہنچانا تھا. آپ علیہ السلام نے سلام ارشاد فرمایا تھا آپ کو, اور آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا, نام لے کر آپ کا ارشاد فرمایا تھا کہ ریاض سے کہنا کہ پوری دنیا میں دین کا کام کرنا ہے, مشکلات آئیں گی, پریشان نہیں ہونا, ہم تمہارے ساتھ ہیں. لبیک یا سیدی یا رسول اللہ. الحمدللہ. سر پہ آپ دم کرنا چاہتے ہیں تو یوں کہیں, دادا صاحب کی گھوڑی وہی اندھیری رات, زید کا درد سر کا جائے, یہی لگی میری آس. یہ پڑھ کر 3 مرتبہ پڑھیں اور دم کر دیں. یہ اصل بزرگوں کے الفاظ بعض اوقات تاثیر کا تیر بن کر درد کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیتے. اچھا یہ منن والے جو ہے نا, ان کے کام کی بات ہے. الیاس قادری کو میرا سلام کہنا اور انہیں کہنا کہ دین کا کام اسی طریقے سے کرتے رہو. توبہ توبہ, اے دین کا کام پہ کرتا جے بندہ. بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے, لیکن صرف فرق یہ ہے کہ نبی الاسلام نہیں تھے, شیطان نے آ کے نا تجھے تیرے ساتھ کھیلا ہے, بس یہ ہوا ہے تیرے ساتھ. کیونکہ نبی الاسلام نے اپنی شکل مبارک کی گارنٹی دی ہے کہ میری جو اپنی شکل ہے اس میں شیطان نہیں آ سکتا, اور وہ شکل مبارک جو احادیث میں آئی ہے اس کے مطابق جب بھی آئیں گے نبی الاسلام تشریف لے کے آئیں گے. وہ آپ کو کنفرم کرنا ہوگا احادیث کی روشنی میں. آنا آپ نے پھر بھی کتابوں کی طرف ہی ہے. Wake up to reality. اسلام کی خواب میں زیارت ایک سینسٹیو ٹاپک ہے, لیکن اس ٹاپک کی کریڈیبلٹی اب یہ رہ گئی ہے کہ اگر بریلوی دیکھیں تو دیوبندی کہتے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں, انہوں نے نبی الاسلام کو نہیں دیکھا. اور اگر دیوبندی دیکھ لیں تو بریلوی کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اہل حدیث تو ویسے ہی نہیں ہونا, وہ یہی کہیں گے نا, کہتے ہیں انہوں کی تو زیارت ہونی ہے, یہ تو منکر نے. اس سے زیادہ پھر اب اس کی کیا اہمیت رہے گی کہ جب آپ ایک دوسرے کے نہیں مان رہے. آپ دیکھ رہے ہیں وہ باپا جانی کی بھی ویڈیو باقاعدہ ایک بندہ سامنے کھڑا ہوتا ہے, جی باپا جانی مجھے نبی الاسلام کی طرف سے آپ کے لیے ایک پیغام ملا ہے. جی الیاس قادری کو میرا سلام کہنا اور انہیں کہنا کہ دین کا کام اسی طریقے سے کرتے رہو. توبہ توبہ, اے دین کا کام پہ کرتا جے بندہ. بابا جی کی گھوڑی یہ جڑے تانوں اس قسم کے تعویذات پہ دسدا ہے, دین دا کام ہو رہا جے. اندازہ کرو, اللہ سے ڈرو یار. دین کا اس سے تعلق ہے, ٹھیک ہے, جو جہاں کی سٹوریاں سنانا اور اس کو آپ نے دین بنا دیا. نبی علیہ السلام کہیں گے کہ کام جاری رکھ دو. توبہ توبہ توبہ. اندازہ کریں تو یہ آپ گھڑ رہے ہیں یا پھر یہ ایک سمجھ لیں پیورلی ایک میڈیکل ایشو ہے نبی علیہ السلام کی زیارت کے حوالے سے, جو اکثر لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. خواب میں آج بھی نبی علیہ السلام کی زیارت ممکن ہے, لیکن اس کی چند شرائط ہے ان کے ساتھ. ہم اہل حدیث والا موقف نہیں رکھتے کہ بھی صرف صحابہ کر سکتے تھے, نہیں, صحابہ کے بعد بھی کئی لوگوں نے زیارت کی ہے, احادیث کی کتابوں میں نقل ہوئی ہے, لیکن وہ شرائط کے ساتھ ہوگا. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خواب جو ہیں یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے, یعنی غیبی خبروں کا 46واں حصہ ہے خواب. انبیاء کے کیس میں تو وہی الہی ہوتے ہیں, ان میں شیطان کی کوئی دخل نہیں ہے, لیکن غیر انبیاء کا خواب بھی نبوت کا یعنی غیبی خبر کا حصہ ہے. لیکن وہ ساتھ ہی بخاری مسلم میں آیا کہ خواب کی پھر 3 اقسام ہیں, اللہ کی طرف سے, شیطان کی طرف سے, اور نفس کی طرف سے. جو آپ زیادہ سوچتے ہیں وہی آپ کو خواب میں نظر آ جاتا ہے. جب آپ روزانہ بیٹھ کے یہ وظیفہ کر رہے ہیں کہ اس وظیفے سے مجھے نبی الاسلام کی زیارت ہونی چاہیے, اور اتنا آپ اس کو سوچتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو خواب میں نظر آ جائے گا. اور شیطانی خواب کے بارے میں نبی الاسلام نے فرمایا کہ 3 دفعہ تھوک لو بائیں طرف, یعنی پریکٹیکلی نہیں, بس ایسے کر لیں 3 دفعہ, اور اس برے خواب کا ذکر کسی سے نہ کرو. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی الاسلام نے فرمایا کہ میری وفات کے بعد اب نبوت کی خبروں میں سے صرف خواب مبشرات باقی ہیں. پوچھا کہ مبشرات کیا ہیں, تو فرمایا خواب جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دکھائے گا. لیکن ظاہر ہے کہ جب تک وہ اسٹیبلش نہیں ہوتا آپ کنفرم تو نہیں بتا سکتے. خواب میں اگر آپ کو مستقبل کی کوئی خبر دی گئی ہے تو اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں کہ یہ پریکٹیکلی ہو بھی جائے گی. جب تک ہو نہ جائے, ہو جائے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں ہاں جو خواب میں نے دیکھا تھا وہ بالکل درست تھا.
تو غیبی خبر خواب کی شکل میں آج بھی جاری ہے، اور اسپیسیفکلی نبی الاسلام کے حوالے سے بخاری مسلم میں موجود ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا میری شکل میں، تو اس نے مجھے کو دیکھا، میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا. اچھا، اس حدیث کے ساتھ ہی امام بخاری امام مسلم نے راوی حدیث محمد ابن سیرین تابعی المتوفا 110 ہجری ان کا قول نقل کیا ہے کہ جب رسول اللہ کو ان کی اپنی شکل میں کوئی دیکھے تو، ہاں جی، یہ انجینئر صاحب نے نہیں گن پوائنٹ پہ داخل کروایا امام بخاری امام مسلم سے، اگر نبی الاسلام کی اپنی شکل میں کوئی دیکھے تو. اب نبی الاسلام کی جو شکل مبارک ہے وہ تو حدیث میں رپورٹ ہوئی ہے. ہمیں کئی لوگ ملے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے نبی الاسلام کو کلین شیو دیکھا ہے، وہ بیچارے ڈرتے ہوئے، پھر ہم نے بتایا کہ یار کوئی پریشانی والی بات نہیں، تم نے نبی الاسلام کو نہیں دیکھا. وہ کہتے ہیں یہ حدیث، او بھائی اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے. یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی اپنی اس شکل میں دیکھے جو شکل مبارک آپ کی احادیث میں رپورٹ ہوئی ہے. مجھے ایک بزرگ ملے آج سے تقریباً 15 سال پہلے، 2008 کی بات ہے. ان دنوں میں ایک دوست کے گھر میں درس دیتا تھا، ہفتے میں ایک دفعہ اپنے گھر میں دیتا تھا. تو وہاں ایک تبلیغی جماعت کے بزرگ ملے، انہوں نے کہا کہ جی میں نے تو اپنی جوانی کی عمر میں خواب میں نبی الاسلام کی زیارت کی اور آپ نے فرمایا کہ تبلیغی جماعت جو ہے نا اس کو جوائن کر لو. تو میں نے اس دن پھر تبلیغی جماعت جوائن کر لی. انہوں نے اپنی پوری زندگی خواب کی نظر کی ہے، قرآن و حدیث نہیں پڑھا. اب ان کی قسمت خراب کہ مرنے سے پہلے میرے ساتھ ملاقات ہو گئی، کاش تجھے نہ ملا ہوتا. ہو گیا. میں نے کہا جی آپ نے کیا دیکھا؟ کہتا ہے جی سفید پگڑی، سفید داڑھی اور سفید لباس. میں نے کہا بھی آپ نے نبی الاسلام کو نہیں دیکھا، یا تو شیطان کو دیکھا یا کوئی اور آپ کا تخیل ہے. کہتا جی استغفر اللہ، وہ تو حدیث ہے. میں نے کہا حدیث کے ساتھ لکھا ہوا ہے ابن سیرین کا قول کہ یہ نبی الاسلام یہ کہہ رہے تھے جس نے مجھے میری شکل میں دیکھا. تو میں نے کہا نبی الاسلام کی تو شکل مبارک یہ نہیں ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی الاسلام کی وفات ہوئی اس حال میں کہ آپ کے سر اور داڑھی کے ملا کے، سر اور داڑھی دونوں کے ملا کے 20 سے زیادہ بال سفید نہیں تھے. اور یہ جو داڑھی کے بھی بال سفید تھے نا تو کن پٹی پہ چند بال تھے، تھوڑے سے یہ ہونٹ کے نیچے، بلکہ یہاں تک لوگوں نے یعنی اس کی تفصیل نقل کیا ہے کہ 8 بال سر مبارک کے، 6 داڑھی کے، اتنے تھے تقریباً. تو نبی الاسلام کی تو نہ داڑھی کبھی سفید ہوئی نہ آپ کے سر مبارک کے بال کبھی سفید ہوئے. یہ آپ کا معجزہ تھا 63 ایئرز کی ایج میں بھی، یا ہمارے سولر ایئرز کے اعتبار سے 61 ایئرز بنتے ہیں، کہ آپ کی داڑھی اللہ تعالیٰ نے سفید نہیں ہونے دی. یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے حسن عطا فرمایا تھا کہ آپ کی داڑھی، یعنی میری داڑھی کے اس سے زیادہ بال سفید ہو چکے ہیں. اور یہ جو سفید داڑھیوں میں نبی الاسلام کو دیکھ رہے ہیں تو نہیں دیکھ رہے. اللہ کے بندوں، سفید داڑھی میں تو آپ کا اپنا کوئی قریبی آدمی کچھ عرصے بعد آپ کو ملے نا تو آپ نہیں اسے پہچان سکتے، کیونکہ آپ کا ذہن ایکسیپٹنس ہی نہیں دیتا کہ یہ وہی بندہ ہوگا. تو نبی الاسلام کو اگر آپ کے صحاب بھی سفید داڑھی میں دیکھیں نا خواب میں تو وہ بھی ایک دفعہ پہچاننے سے انکار کر دیں گے. انہوں نے تو نبی الاسلام کو اس طرح دیکھا ہی نہیں ہوا، انہوں نے جھوٹ مشہور کر دیا، فلاں کی زیارت ہوگی، فلاں کو زیارت ہوگی، فلاں کو زیارت ہوگی. رائے ونڈ والوں کو زیارت ہوتی ہے کہ جتنے اس سال اجتماع میں آئے وہ بخشے گئے، اور ملتان اجتماع والوں کو زیارت ہوتی ہے جتنے ادھر آئے وہ بخشے گئے. اور دونوں ایک دوسرے کے بارے میں ایکسیپٹنس یہ دیتے ہیں کہ رائے ونڈ کے جو حضرات ہیں وہ کراچی مرکز مدینہ میں جا کے مدرسۃ المدینہ میں نماز نہیں پڑھا سکتے، اپنی بھی انہوں نے پڑھن دینے بڑی گل ہے، اور نہ الیاس قادری صاحب رائے ونڈ میں آ کے جماعت کروا سکتے ہیں. اور دونوں کے دعوے سنے کہ نبی الاسلام جو ہے وہ صحابہ سمیت ہمارے اجتماع میں آتے ہیں. یہ سب کا سب فراڈ چل رہا ہے بھائی، اللہ سے ڈر جائے. اکثر لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور باقی لوگوں کا دماغ کا تخیل ہوتا ہے. دماغ ان کا وہ دماغ کی لو چٹک گئی ہوتی ہے، وہ مفتی کہنا ہے نا چٹک گئی، ایک چٹکے ہوئے ہوندے نے سارے. خدا جس نے کی جو
जो मिल गया उसका तू सबका तू है